آج جو تقریریں ہوئیں قومی اسمبلی میں، چلے محمود خان اچکزئی صاحب کی تو کل بھی تقریر سینسر ہو گئی تھی، آج بھی، آج تو مولانا کی تقریر بھی میوٹ تھی. آپ بات ہی نہیں کر پاتے نا. آپ نے مکالمے کی بجائے آپ کے پاس ڈھز ہے. پورا سسٹم تو ایک سی سی ڈی کی طرح کام کر رہا ہے نا. تو جب آپ نے سی سی ڈی کی طرح کام کرنا ہے تو یار اس طرح تو کام نہیں چلے گا. میرپور کا لوگ بندہ کشمیری نہیں ہے، بھمر کا بندہ کشمیری نہیں ہے. اچھا بھائی تو کشمیری ہے، پھر تو کشمیر کا فیصلہ کرے گا. یہ جو اسٹیٹ پالیسی جو ہمیں نظر آ رہی ہے نا کشمیر کے بارے میں، اس کو ریویو کرنا. بلاول نے بھی آج حبیب صاحب تقریر تو کر لی ہے، لیکن اس کے لیے پھر کوئی ایفرٹ بھی تو نظر آنی چاہیے نا. بلاول سے مجھے زیادہ توقع تھی کہ وہ آگے بڑھتے اور کہتے کہ جناب میں جا رہا ہوں آزاد جی، میں بات کرتا ہوں. تو انہی کی حکومت ہے وہاں پہ، انہی کی حکومت نے نوٹیفیکیشن کالعدم قرار دینے کا جاری کیا. اس وقت یہ ساری چیزیں ختم ہونی چاہیے. جو کالعدم، غدار اور یہ ساری چیزیں ہیں، یہ کوئی اچھا میسج نہیں دیتی. السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں تھرڈ امپائر. قومی اسمبلی میں آج آزاد کشمیر کے معاملے پر بڑی زبردست گفتگو ہوئی. مولانا فضل الرحمان نے ایکشن کمیٹی کے ساتھ انگیجمنٹ کے حوالے سے بات کی، اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ایکشن کمیٹی نے انہیں ایک خط لکھا ہے. انہوں نے اپنی خدمات پیش کرنے کے بھی حوالے سے کہا کہ وہ انگیجمنٹ کرانے کے لیے تیار ہیں، جسے بلاول بھٹو نے بڑی خوش دلی سے قبول کیا اور تائید کی، اور کہا کہ مولانا اگر اس معاملے میں اپنا کوئی کردار ادا کر سکتے ہیں تو یہ بڑی اچھی بات ہے. بلاول بھٹو نے کہا کہ اس معاملے کا سیاسی حل نکالنا بہت ضروری ہے تاکہ بار بار کشمیریوں کو احتجاج نہ کرنا پڑے اور کشمیر کاز کو بھی کوئی نقصان نہ پہنچے. دوسری طرف خواجہ آصف جو کہ مسلسل کشمیریوں کی شناخت پر سوالات اٹھا رہے ہیں، اب اور لوگ بھی ان کے ساتھ شامل ہو چکے ہیں، وہ آج بھی اسمبلی میں اپنے بیان پر قائم رہے. گو کہ بلاول بھٹو نے خواجہ آصف کی خوب کلاس بھی لی، اور اس کے بعد محمود خان اچکزئی صاحب نے بھی تقریر کی، اور اسپیکر صاحب کو انہوں نے آئینہ دکھایا. آج گزشتہ روز جو اسپیکر صاحب نے ان پر تنقید کی تھی. اس کے ساتھ ساتھ جو متنازع ٹیلی کام بل ہے، اس کی جو وہ شقیں جن پر اعتراضات تھے وہ اب دور کرا دی گئی ہیں، اور وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ صاحب نے یہ بتایا ہے کہ اب کسی کی بھی نجی پراپرٹی پر اس کی مرضی کے بغیر نہ تو کوئی ٹاور لگایا جا سکے گا، نہ ہی کسی اور قسم کی کوئی انسٹالیشنز ہو سکیں گی. حبیب صاحب، یہ جو آج قومی اسمبلی میں ہم ایک سلسلہ دیکھ رہے تھے جس میں بلاول بھٹو کبھی خواجہ آصف کی کلاس لے رہے تھے، کبھی حکومت پر تنقید کر رہے تھے، کبھی ایم کیو ایم والوں کو لتاڑ رہے تھے، یہ کیا معاملہ ہے؟ بلاول صاحب کو اچانک کیا ہوا ہے؟ ایک تو میں جب آج بلاول صاحب کی تقریر سن رہا تھا تو جب ان کی تقریر فلو میں آگے بڑھ رہی تھی اور کافی ایسا لگ رہا تھا کہ انہوں نے تیاری کر رکھی ہے اور نوٹس اپنے بنا رکھے ہیں، ایک ایک بات میں ایک خاص طریقے کا تحکم بھی تھا اور وزن بھی تھا. تو میں سمجھ رہا تھا کہ اس تقریر کے آخر میں کہیں گے کہ یا تو ہم اسمبلی سے کم از کم یہ کہیں گے کہ ہم واک آؤٹ کر رہے ہیں احتجاجاً، کہ جب تک وزیر دفاع اس وقت یعنی خواجہ آصف صاحب کابینہ میں موجود ہیں ہم اسمبلی میں نہیں بیٹھیں گے، یا کہیں گے کہ ہم جناب تحریک عدم اعتماد لے کے آئیں گے اس وزیر کے خلاف. اچھا، تو میں تو یہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا. اس ایکسٹریم کے بارے میں آپ نے کیوں سوچا؟ اچھا، مجھے چونکہ تقریر ایسی تھی نا، شروع جہاں سے ہوئی تھی وہ تقریر میں ایسے لگ رہا تھا کہ آج وہ آخر میں کہیں گے کہ جناب مسلم لیگ نون آپ کو اگر ہمارے ساتھ چلنا ہے تو پھر ہماری شرائط پہ چلنا ہوگا، ورنہ ایسے کام نہیں چلے گا. لیکن آخر میں انہوں نے پھر وزیر اعظم کی تعریف کر دی، انہوں نے پھر وزیر اعظم کے بارے میں کہا کہ ان کی کامیابی پاکستان کی کامیابی ہے. تو میں ان دونوں باتوں کے بیچ میں کہیں گم ہو کے رہ گیا کہ آصف علی معاف کیجیے گا بلاول بھٹو زرداری صاحب کی پہلی باتوں کا کیا مطلب تھا اور ان باتوں کا کیا مطلب ہے. تو وہ نتیجہ وہیں پہ نکلا، وہی آ گیا. آپ خود ہی تو کہتے ہیں کہ سکے کے دو رخ ہیں. بس مجھے غلطی ہو گئی، میں ان کی باتوں میں آ گیا. آپ بھولے پن کا شکار تھے. میں ویسے ہی بڑا بھولا آدمی ہوں، تو میں سادہ آدمی. میں نے کہا یہ ان کا مطلب یہ ہوگا کہ آخر میں بس کہانی ختم ہے، لیکن وہ آخر میں تو کہانی بالکل ایک مک ہو گئی، جڑ گئی ساری کی ساری. لیکن حبیب صاحب، کیا آپ کو یہ اس میں کیا کتنی حقیقت لگ رہی ہے کہ بلاول بھٹو کیا واقعی سیریس ہیں کہ وہ جو یہ بات کر رہے تھے کہ کشمیر کے مسئلے کا سیاسی حل ہی نکلنا چاہیے،
ادروائز یہ معاملہ بار بار اٹھتا رہے گا اور پھر کشمیر کاز کو بھی اس سے نقصان پہنچے گا. اس سے پہلے وہ بات نہ کر لیں جو جہاں سے شروع ہوئی بلاول مولانا نہیں جہاں سے خواجہ آصف صاحب. ہاں خواجہ آصف صاحب ٹھیک ہے. دیکھیے کشمیریوں کی شناخت کشمیریوں کی شناخت کا معاملہ. دیکھیے خواجہ آصف صاحب نے جو گفتگو کی کشمیر ایک آدمی کو ایک پوری کمیونٹی کے پورے علاقے کو کہہ دیا کہ راولا کوٹ کو بھی میں کشمیر نہیں مانتا, دھیر کوٹ کو بھی میں کشمیر نہیں مانتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ کے پاس حکومت کے پاس یہ اختیار آ گیا ہے کہ اگر آپ کہیں میرا نام عثمان نعمان ہے تو حکومت کے نہیں مانتے. ٹھیک ہے, آپ کہیں میں کہوں کہ میں ایک مرد ہوں حکومت کے نہیں مانتے. میں کہوں میری یہ برادری ہے حکومت کے نہیں مانے. نہیں آپ تو کہنے کی بات کر رہے ہیں, خواجہ آصف تو کہہ رہے ہیں برتھ سرٹیفکیٹ سے کوئی کشمیری یا برتھ سرٹیفکیٹ سے کوئی پاکستانی نہیں ہو جاتا. اچھا تو اب اس کے بعد آپ آ جائیں ان کی شناخت پہ. اس کا مطلب دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ خواجہ آصف صاحب کو تاریخ کا علم نہیں ہے. یہ جو کشمیر کا آج کا حصہ ہمارے ساتھ ہے جس کو ہم آزاد کشمیر کہتے ہیں, آزاد کشمیر کے مجاہد اول تھے قیوم خان صاحب, سردار قیوم خان صاحب, جو وزیر اعظم بھی رہے, صدر بھی رہے, اور پھر ان کے صاحبزادے سردار عتیق خان بھی صدر رہے, اور پھر معاف کیجیے گا وزیر اعظم رہے, اور مسلم کانفرنس کے وہ سربراہ رہے. تو دھیر کوٹ سے ان کا تعلق تھا. دھیر کوٹ میں سب سے پہلے جو ڈوگرا فوج کو چیلنج کیا تھا وہ سردار قیوم خان نے کیا تھا. اور آج آپ کہہ رہے ہیں کہ سردار قیوم خان کشمیری نہیں ہے. راولا کوٹ میں سردار ابراہیم خان جنہیں غازی ملت کا خطاب دیا گیا تھا, عبدالقیوم جو قیوم خان صاحب سردار قیوم صاحب تھے ان کو مجاہد اول کا خطاب ملا تھا, اور ان کو کشمیریوں نے خطاب دیا تھا, اور غازی ملت کا خطاب سردار ابراہیم کو ملا تھا. اور سردار ابراہیم راولا کوٹ سے ان کا تعلق تھا. اور یہ جو سدنوتی جس پورے علاقے کو کہتے ہیں, جو سدن جو ٹرائبس ہیں وہاں پہ, وہ جیسے جو بیسیکلی سدو زئی ٹرائب ہے, جو سدن ٹرائب ہے, اس نے ہی یہ مار کے لڑے, اور اس کی وجہ سے ہی آج کشمیر راولا کوٹ جو ہے وہ آپ کا حصہ ہے. اسی کی وجہ سے دھیر کوٹ آپ کا حصہ ہے, اسی کی وجہ سے مظفر آباد آپ کا حصہ ہے. یہ لوگ فرنٹ لائن تھے. اور دوسرے لوگ جنہوں نے آزاد کشمیر پاکستان کو دیا وہ ہمارے ارسٹوائل فاٹا کے لوگ تھے. یہ جو سہیل آفریدی صاحب ہیں, ان کے آفریدی قبائل تھے اور دوسرے قبائل تھے جو وہاں پہنچے, اور جب کشمیر پر ظلم و ستم ہو رہا تھا تو وہ لوگ فرنٹ لائن جو فوج بن کے وہ سامنے آئے. اس وقت پاکستان کی فوج 1947 میں تو اس وقت تو ابھی اکٹھی ہو رہی تھی نا. ٹھیک ہے, تو فوج تو اس وقت ابھی پوری طرح پورے انڈیا میں پھیلی ہوئی تھی, تو ابھی اکٹھی بھی نہیں ہوئی تھی. تو لہٰذا ان لوگوں کی مہربانی سے ان لوگوں کی ایفرٹس تھیں جن کی وجہ سے آزاد کشمیر آج پاکستان کے ساتھ جڑے. اور آپ سردار قیوم خان کو کہہ رہے ہیں اور سردار ابراہیم خان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ تو کشمیری ہیں ہی نہیں, کہ میں راولا کوٹ اور دھیر کوٹ کے لوگوں کو کشمیری مانتا ہی نہیں ہوں. تو میرا خیال تو یہ ہے کہ اس کے بعد بالکل بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ٹھیک کہا ہے کہ اگر کسی وزیر کو اپنے ملک کے بارے میں اور اس کی تاریخ کے بارے میں بھی علم نہیں ہے اور اس کے بیانات کہیں سے کہیں نکل جاتے ہیں, اسے اپنی گفتگو اور زبان پہ کنٹرول نہیں ہے, تو کابینہ میں ایسی سینسٹیو رسپانسبلٹی انہیں دینے کا کوئی تک بنتا نہیں ہے. اور اس سے پہلے بھی وہ آپ کو یاد ہوگا جب انڈیا پاکستان کی جنگ ہو رہی تھی تو اس میں بھی ان کے بیانات طرح طرح کے سامنے آتے تھے, اور اس میں بھی انہوں نے پرابلم کریٹ کیا تھا. تو اس لیے ان کو تو چاہیے کہ ان کو سیریسلی شاید کہیں بیٹھنا چاہیے, کوئی کاؤنسلنگ ان کی ہونی چاہیے, آپس میں بیٹھیں, دوستوں سے بات کریں. وہ شاید جو کچھ سوچتے ہیں وہ آ کے یا تو ٹی وی پہ بیان فرما دیتے ہیں یا اسمبلی میں, اور چونکہ وہ وزیر ہیں تو اس لیے پارلیمنٹری سسٹم میں تو ان کا کہا ہوا حکومت کا کہا ہوا سمجھا جاتا ہے. آپ خواجہ آصف کی بات کریں حبیب صاحب, کئی اور لوگ بھی خواجہ آصف کے ہم نوا ہو چکے ہیں. ایک دن میں دیکھ رہا تھا, ایک صاحب کہہ رہے تھے, میں ٹویٹر پہ میری نظر سے گزرا کہ جی میرپور جو ہے وہ تو کسی زمانے میں پنجاب کا حصہ تھا, اور پنجاب میں اس لیے وہ بعد میں جموں کشمیر میں چلا گیا جب ڈوگرا راج میں, جب انگریزوں کا اور ڈوگرا راج کا معاہدہ ہوا تو اس کے تحت جو ہے وہ وہاں پر چلا گیا. دیکھیے اب جب ہم نے تاریخ کو پیچھے لے کے جانا نا, جب ہم نے تاریخ سمجھنے کے لیے ہوتی ہے, رہنے کے لیے نہیں ہوتی. تاریخ میں اگر آپ نے رہنا تو ایک الگ بات ہے. اب اس بات کو میرپور کی شناخت اگر اس بنیاد پہ آپ کشمیر سے ہٹا کے پنجاب کی کر رہے ہیں تو پھر پاکستان کی شناخت بھی اس دلیل کے مطابق انڈین ہو جائے گی.
ٹھیک ہے نا. صحیح بات. اچھا اگر آپ اس سے بھی پیچھے چلے جائیں گے تو پاکستان کی شناخت بھی افغانستان کی ہو جائے گی, کیونکہ جو احمد شاہ ابدالی تھا, احمد شاہ ابدالی کی حکومت تو اس پورے علاقے پر قائم تھی. تو آپ کیا کریں گے؟ اور اس سے بھی پیچھے چلے جائیں تو پھر مغل راج تھا, لاہور مغلوں کا پسندیدہ شہر تھا. تو آپ کہاں جا کے رکیں گے؟ لیکن سوال یہ ہے صاحب, ہمیں آگے جانے کے بجائے پیچھے جانے کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ جو آج کے مطالبات ہیں ان سے نظر چرا رہے ہیں. آج کی حقیقت آپ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. آپ کہہ رہے ہیں یہ ہمیشہ سے ہی ایسے تھے. مثال کے طور پہ پاکستان میں اگر آپ دیکھیں تو پاکستان میں پچھلے کچھ عرصے سے یہ چلن ہے کہ جی وہ تو ہمیشہ سے ہی ایسے تھے. افغانستان کے بارے میں ہمارے نقطہ نظر کیا اچانک ہم بڑے ہوئے یہ سوچ کے یہ سمجھتے ہوئے کہ ہمارے بھائی ہیں ارد گرد, آپ ان کو کہہ رہے ہیں احسان فراموش ہے, اچانک احسان فراموش ہو گئے آج. اچھا میں صرف سوچ کے تو نہیں حبیب صاحب, ہمیں بتایا جاتا تھا نا. بالکل میں سمجھ رہا تھا کہ یہ کسی دوسرے ملک کا واقعہ ہے, اور آج آپ اپنے لوگوں کو کہہ رہے ہیں. کوئی گنوا رہا ہے کہ 3 روپے کی بجلی کیوں لیتے ہیں, کوئی گنوا رہا ہے گندم کی سبسڈی جاتی ہے, کوئی کچھ کہہ رہا ہے, کوئی طرح طرح کی بولیاں ہیں. یہ ایسے پرندے کہاں سے آ گئے ہیں جن کی شکل اور دم دیکھ کے اندازے نہیں ہوتا یہ کس نسل سے تعلق رکھتے ہیں. یہ اب لوگ یہ ٹیں ٹیں کرتے ہوئے یہ کشمیریوں کو سمجھائیں گے کہ تم کشمیری ہو یا نہیں ہو. اچھا اور پھر اب یہ جو ٹیں ٹیں گروپ ہے, یہ اس ٹیں ٹیں گروپ کو میں آپ کو عرض کروں کہ یہ اس کا جوڑ جو ہے نا, بظاہر ایسا لگتا ہے کہ یہ ٹیں ٹیں گروپ حکومت کے کسی لنک سے چل رہا ہے, کیونکہ حکومت کا اپنا وزیر جب یہ بات کر رہا ہے تو پھر آپ کو یہ ٹیں ٹیں گروپ حکومت سے لنک نظر آئے گا نا. تو یہ ٹیں ٹیں گروپ پاکستان کی کوئی ہمدردی نہیں کر رہا, یہ پاکستان کے در پہ ہے. یہ گروپ یہ پاکستان سے محبت کا ثبوت نہیں دے رہا. بلاول صاحب نے یہ کسی کی ڈیوٹی پہ ہے. بلاول نے آج پوائنٹ آؤٹ کیا کہ میاں نواز شریف صاحب تو خود کو کشمیری کہتے ہیں اور وہ تو کشمیر کا بڑا احساس رکھتے ہیں. تو ان کی پارٹی میں وزراء اس طرح کے بیانات اگر دے رہے ہیں تو اس کو دیکھنا چاہیے. اس کو دیکھیں کیا ان کو نکال باہر کریں. جو بالکل بلاول نے یہ بات ٹھیک کہی کہ یہ تو جلتی پر تیل ڈالنے کی بات مترادف ہے. تو جب ہم اس طرح کشمیریوں کی بات کرتے ہیں تو ہمیں اب ان کی سینسٹیویٹیز کا اندازہ ہونا چاہیے. یہ نہ صرف ایک قومی سطح پر ہونا چاہیے بلکہ انفرادی سطح پر بھی ہونا چاہیے. آپ کسی کو کیسے کہہ سکتے ہیں, میرا کوئی کشمیری دوست ہے, اس نے اگر مجھ سے فرض کیا, مجھ سے کوئی برا کر دیا, تو میں کہوں کہ سارے کشمیری برے ہیں. یا اگر میں نے کسی کشمیری سے کوئی میرے سے زیادتی ہو گئی, میں اس کا مجرم ٹھہرا, تو کیا اس بنیاد پہ کہے کہ وہ سارا پنجاب اور سارا پاکستان ہے؟ ہم نے چلن ہی یہ بنا لیا, ہم نے یہ چلن بنا لیا ہے. بھائی ان کے مطالبات سنیں, ان کے مطالبات پورے کریں, اور مذاکرات سے بات کریں. یہ کیا کہ تم کشمیری نہیں ہو, تم یہ نہیں ہو, تم وہ نہیں ہو. اب یہ کشمیری ہمارے بھائی, دیکھیے کشمیریوں کی وجہ سے جو وہاں سے میرپور سے گئے دنیا کے مختلف علاقوں میں اور دوسرے علاقوں سے, ان کی وجہ سے آج پاکستان میں پیسہ آتا ہے. وہ پہلے لوگ تھے, یہ آپ کو بتاؤں, لوگ خلیج میں تو بعد میں جانا شروع ہوئے. وہ پہلے لوگ تھے جنہوں نے پاکستان میں ریمیٹنس کی بنا ڈالی تھی. لیکن ہم تو وہ جو ہمارے باہر بھی اوورسیز کشمیری ہیں, ہم تو ان کو بھی ملائن کر رہے ہیں نا. جی وہ اس کی وجہ ہے نا, ہم نے جب مطالبات نہیں مان رہے نا. اب ہمیں کشمیریوں پہ کل کو مثلا اگر کل کو سری نگر ہمارے ساتھ مل جائے, اور انشاءاللہ ملے گا, ٹھیک ہے, کل کو یہ سری نگر کے بارے میں کہیں گے نہیں یہ بھی کشمیری, وہ مطالبہ لے کے آ جائیں کوئی کہ جناب حکومت پاکستان ہماری طرح بات سنو نا, تو وہ کہیں گے کہ نہیں تم کشمیری نہیں. مطلب آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ اچھا اب یہ جو برادریوں کا معاملہ ہوتا ہے, اس میں کئی کچھ ہوتی ہیں چیزیں, لیکن وہ ضروری نہیں کہ حکومتی سطح پر بھی دیکھی جائیں. جیسے سیالکوٹ اور گجرات کے درمیان ایک چشمک ہوتی رہتی ہے, ٹھیک ہے نا. سیالکوٹ کے لوگ گجرات کے بارے میں کچھ بات کرتے ہیں, گجرات کے لوگ سیالکوٹ کے بارے میں کچھ بات کرتے ہیں. اچھا ہمارے جو جاٹ برادریاں ہیں, ان برادریوں جاٹوں کی جو ذیلی شاخیں ہیں, ان کے درمیان ایک کے دوسرے کے بارے میں لطیفے ہیں. اچھا یہ ساری مغلوں کے اندر لطیفے ہیں, یہ ساری چیزیں چلتی رہتی ہیں, یہ ہمارے سماج کا حصہ ہوتی ہیں. لیکن سرکار کو ان تفرقات سے اور ان معاملات سے بالکل الگ رہنا چاہیے. تو کشمیر میرے لیے ہر وہ شخص, میرے لیے بھمبر سے لے کے کیرن تک کا ہر شخص کشمیری ہے.
مولانا جو آفر کر رہے ہیں کہ ان کے ساتھ انگیجمنٹ کرتے ہیں اور بلاول بھی اس کو انڈورس کر رہے ہیں اور بلاول کہہ رہے ہیں کہ یہ بڑا اچھا ایک قدم ہوگا کہ اگر حکومت جو ہے وہ مولانا کے تھرو ہی کم از کم انگیجمنٹ کر لے. لیکن اس میں پھر رانا ثناء اللہ صاحب یہ فرما رہے تھے کہ 12 سیٹوں کا جو معاملہ ہے وہ تو اب آگے انتخابات ہونے اور اگلی قانون ساز اسمبلی جو آئے گی تو وہی دیکھے گی ان کو. پھر دوسرا وہ کہہ رہے ہیں کہ جی 8 مطالبات انہوں نے کچھ اور پیش کر دیے ہیں. پھر رانا ثناء اللہ صاحب یہ بھی پوائنٹ آؤٹ کر رہے تھے کہ جی ایکشن کمیٹی جو ہے وہ انتخابات کا بائیکاٹ چاہتی ہے, وہ انتخابات ملتوی کرانا چاہتی ہے. ایک تو یہ بات ہے کہ جب آپ ایک مطالبہ نہیں مانتے اور اس کے نتیجے میں غلطیاں کرتے رہتے ہیں, آپ مذاکرات نہیں کرتے, تو پھر بات خراب ہوتی چلی جاتی ہے نا. مثال کے طور پہ جب آپ نے جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے آزاد جموں کشمیر میں معاملات ان سے بات نہیں کی, ان کے مطالبات پر کان نہیں دھرا, انہیں راستہ نہیں دیا, تو اس کے بعد کیا کیا, آپ نے ان کے اوپر مقدمات بنانا شروع کر دیا. اب ایک مطالبہ یہ آ گیا کہ آپ مقدمات بھی ختم کریں. اس طرح مطالبات بڑھتے چلے جاتے ہیں. یہ اگر آپ نے کلاسیکل کیس پڑھنا ہونا تو بنگلہ دیش کا ہے کہ بنگلہ دیش میں ہم نے کیا, ہماری وجہ سے کیا ہوا. بنگلہ دیش کے بارے میں بھی اسی طرح کی تقریر ہوا کرتی تھی. اچھا. وہاں پہ آپ نے بات نہیں سنی, نتیجہ کیا نکلا, نتیجہ خراب سے خراب, مطالبات بڑھتے چلے گئے اور ایک وقت آیا کہ آپ نے سب کچھ ہی ختم کر دیا. خدا نہ خواستہ. جی, تو یہ آپ مسئلہ یہ کہ جب طاقت استعمال کریں گے تو حالات اسی طرف جاتے ہیں. اب جس وزیر کے بارے میں آج بلاول, میں نے تو خیر پہلے بھی عرض کیا تھا یہیں بیٹھ کے کہ ایک وزیر کہے گا کہ میں نے ایک بندہ کہہ رہا ہے کہ میں 12 نشستیں تو ہماری جیب میں. ہاں, جب آپ یہ باتیں کریں گے, لیکن اس کی تردید کر رہے تھے طارق فضل چودھری صاحب. وہ کہہ رہے تھے کہ نہیں, ہماری یہ بات دیکھیے, آج بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی یہ کہہ رہے ہیں نا, تو وہ بات جہاں پہ ہوئی ہے وہاں پہ ہوئی ہے. اچھا, ٹھیک ہے نا. اب مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ نے یہ اس طرح کی باتیں کرنی ہے تو پھر 12 نشست تو بالکل ٹھیک ہے. پھر تو اگر میں بھی آزاد جموں کشمیر میں ہوں اور میں یہ بات سنوں تو میں بھی کہوں گا 12 نشستیں ختم کرو. پھر میرا اختیار کیا کر رہا اپنی حکومت پہ کہ آپ کی جیب میں نشستیں کیوں ہوں آزاد جموں کشمیر کی, یا کسی کی جیب میں بھی کیوں نہ ہو. پھر اس میں تیسری ایک بات ہے کہ اس وقت تاثر یہ بنا دیا گیا ہے کہ حکومت کا اس میں نہیں ہے کوئی کردار آزاد جموں کشمیر میں, جو کچھ بھی آسمان نے فیصلے کرنے ہیں. بھائی بس کر دیں, آپ نے حکومت ہے, اب تھوڑی سی حکومت بن بھی لیں, آپ معاملات کو آگے بڑھائیں. اور مولانا فضل الرحمان آپ کو راستہ دے رہے ہیں, بہت اچھی بات ہے, بالکل دیں. آپ مولانا فضل الرحمان ہیں, محمود خان اچکزئی ہیں, محمود خان اچکزئی کے پاس ایک وفد آیا ہوا تھا آزاد جموں کشمیر سے, وکلا کا, ہیومن رائٹس کا. وہ کہہ رہے تھے کہ وہاں پہ جو صورتحال انہوں نے بتائی وہ بڑی خطرناک ہے, تو لہٰذا ان لوگوں کو بھیجیں وہاں پہ, یہ ان کی بات سنیں, بات کریں, بات بڑھائیں آگے. آپ محمود خان اچکزئی صاحب اور مولانا کی بات کریں حبیب صاحب, آج جو تقریریں ہوئیں قومی اسمبلی میں, چلے محمود خان اچکزئی صاحب کی تو کل بھی تقریر سینسر ہو گئی تھی, آج تو مولانا کی تقریر بھی میوٹ تھی. جی, مولانا کی تقریر بھی نہیں سنوائی گئی. مسئلہ یہ ہے کہ آپ بات ہی نہیں کر پاتے نا. آپ نے مکالمے کی بجائے آپ کے پاس ڈھز ہے, پورا سسٹم تو ایک سی سی ڈی کی طرح کام کر رہا ہے نا. جی, تو جب آپ نے سی سی ڈی کی طرح کام کرنا ہے تو یار اس طرح تو کام نہیں چلیں گے. آپ کو بات سننی چاہیے اور بات کرنی چاہیے. اپنی بات بھی سامنے رکھیں, دوسرے کی بات بھی سنیں. جہاں دلائل اکٹھے ہو جاتے ہیں, ضروریات مفادات ایک ہو جاتے ہیں, وہاں پہ بات آگے بڑھا. لیکن ہم تو پارلیمنٹ میں بھی حبیب صاحب ایک آمرانہ سا رویہ دیکھ رہے ہیں. کل اسپیکر صاحب جس طرح سے محمود خان اچکزئی صاحب کو باتیں سنا رہے تھے, آج محمود خان اچکزئی صاحب نے بھی ان کو آئینہ دکھایا. انہوں نے کہا کہ ہمیں فوج کی آج آپ کے دل میں بڑی محبت امڑ رہی ہے, کل آپ خود کیا باتیں کر رہے تھے, آپ نے بھی کل ذکر کیا. تو مسئلہ یہ ہے کہ اب یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ ضرورت کے تحت ہو رہا ہے. یہ کوئی محبت کا زمزم نہیں بہہ رہا. یہ جو کچھ اچانک ملک کی محبت کسی کے دل میں جاگتی ہے, ہر وقت جاگی رہتی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ آپ اس کا جو اظہار ایک خاص وقت پہ کرتے ہیں اس کی وجہ کیا؟ نہیں, لیکن ملک کی محبت سے آپ اظہار کریں, دوسرے کو تو غدار قرار دوسرے کو غدار قرار دیتے. یہاں پہ یہ مسئلہ ہے کہ میں ملک سے محبت کرتا ہوں, آپ نہیں کرتے. یہاں پہ یہ پرابلم ہے, غداری کے سرٹیفکیٹس اور حب الوطنی. تو جب یہ معاملہ ہے تو اب آزاد جموں کشمیر کا ایشو وہ سنگین ہوتا چلا جا رہا ہے, اور اس میں لوگوں کو بالکل بیچ میں پڑنا چاہیے, پاکستان کے لوگوں کو بیچ میں پڑنا چاہیے. دیکھیے, مجھے کسی نے کہا کہ اگر ان حالات میں تمہیں کشمیر جانا پڑے تو تم جاؤ گے؟ میں نے کہا ضرور جاؤں گا, کیوں نہیں جاؤں گا.
انہوں نے کہا اگر میں تمہیں ساتھ لے کے جاؤں, کیونکہ اب تو ایک الیکشنز سیاستدان ہے نا, سروے تھے, انہوں نے مجھے کہا کہ نہیں, ایک سیاستدان تھے, انہوں نے مجھے کہا اگر میں تم, وہ مجھے بتا رہے تھے کشمیر کی صورتحال, تو انہوں نے کہا کہ آپ میرے ساتھ چلیں گے؟ میں نے کہا بالکل چلو. کہتے یار بڑے حوصلے کی بات ہے. میں نے کہا حوصلہ تو پھر آزما لیں. مسئلہ یہ ہے کہ میں اپنے بھائیوں کے پاس کیوں نہ جاؤں؟ جب دیکھیے 2013 میں پاکستان کے اندر رہنے والے ہر شخص کو برابر کا پاکستانی سمجھتا ہوں, نہ کسی کو اپنے سے کم تر, نہ کسی کو اپنے سے برتر. مجھے جب اواران میں 10-12 سال ہو گئے, وہاں پہ زلزلہ آیا تھا. اواران میں جب وہاں پر گیا تو مجھے پتا ہے مجھے کن حالات کا سامنا کرنا پڑا. وہاں پہ اپنے بھائیوں کے لیے تھوڑی سی میری جتنی اوقات ہم سے ہو سکی وہ ہم وہاں لے کے گئے. تو وہاں پہ ایک قبیلے کے سردار تھے. انہوں نے کہا جی ہمارے سردار کہیں گے تو لے کے آپ بات کریں گے, ہم کچھ سامان لیں گے. میں ان کے سردار کے پاس تعزیت کے لیے حاضر ہوا. میں نے کہا حضور یہ میں لے کے آیا. انہوں نے کہا ہمیں پنجاب کی مدد نہیں چاہیے. میں نے کہا پنجاب کی مدد تو ہے بھی نہیں, یہ تو صرف ایک انسان کی دوسرے انسان کے لیے جو تھوڑا سا تحفہ ہے, بس اس سے زیادہ نہیں. کل کو اگر خدا نخواستہ لاہور میں کچھ ہو گیا تو پھر آپ ہمارے کام آئیں گے. آپ اواران سے کوئی چیز مجھے بھیج دیجیے. ویری ویل سیڈ. تو آج میں آپ کے پاس آ گیا. تو میں نے دیکھا کہ وہاں ان کے پاس لوگ بیٹھے ہوئے تھے, تو پھر ہم دونوں کے درمیان محبت اتنی بڑی کہ ہم دونوں کی آنکھیں بھیگ گئی. بات کرنے کا طریقہ ہے, ٹھیک ہے نا, آپ بات تو کریں لوگوں سے, صحیح, آپ بات آگے تو بڑھائیں. یہ جو کشمیر کے لوگ ہیں, ہمارے اور ان میں کیا فرق ہے بھائی؟ ہمیں آگے بڑھنا چاہیے. اور یہ جو کہتے ہیں کہ یہ ٹیں گروپ کہتا ہے کہ جی وہ میرپور کا لوگ بندہ کشمیری نہیں ہے, بھمبر کا بندہ کشمیری نہیں ہے. اچھا بھائی تو کشمیری ہے, پھر تو کشمیر کا فیصلہ کرے گا. تو لہٰذا ہمیں یہ جو اسٹیٹ پالیسی جو ہمیں نظر آ رہی ہے نا کشمیر کے بارے میں, اس کو ریویو کرنا چاہیے. ہمارے اکابر جو زمین پہ اور آسمان پہ دونوں کو چاہیے. زمین والوں کے تو بس میں کیا یہ بات ہے, ریوزٹ تو اسے آسمان والوں نے ہی کرنا, لیکن زمین والے کوشش تو کریں نا, بات تو کر سکتے, کوئی آہوزاری تو کرے نا. کچھ حشر تو ان سے اٹھے گا, کچھ دور تو نہ لے جائیں گے. بلاول نے بھی آج حبیب صاحب تقریر تو کر لی ہے, لیکن اس کے لیے پھر کوئی ایفرٹ بھی تو نظر آنی چاہیے نا. خالی تقریروں سے بلاول سے مجھے زیادہ توقع تھی کہ وہ آگے بڑھتے اور کہتے کہ جناب میں جا رہا ہوں آزاد جموں کشمیر, میں بات کرتا ہوں. دیکھیے تو انہی کی حکومت ہے وہاں پہ, انہی کی حکومت نے نوٹیفیکیشن کالعدم قرار دینے کا جاری کیا تھا. اس وقت یہ ساری چیزیں ختم ہونی چاہیے, جو کالعدم, غدار اور یہ ساری چیزیں ہیں, یہ کوئی اچھا میسج نہیں دیتی نہ دنیا کو نہ ملک کے اندر. آغاز تو پھر پاکستان بڑے کو کرنا چاہیے. بالکل. دیکھیے جی پاکستان کے اندر تو جو دل چاہتا ہے وہ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو یہ جو گلگت بلتستان ہے اور آزاد جموں کشمیر ہے, یہ ایک معاملہ مختلف ہے. تو اس کو ذرا مختلف انداز میں سمجھیں. پاکستان کے اندر والا بھی معاملہ کوئی اتنا مختلف نہیں ہے. لیکن چلیے, آج مولانا نے کہا ہے ایوان میں, گو کہ انہیں میوٹ کر دیا گیا, لیکن انہوں نے کہا ہے کہ ہم عالمی سطح پر جو نیک نامی کما رہے ہیں, پاکستان میں اس نیک نامی کو گنوا رہے ہیں. جی بالکل یہی ہو رہا ہے. بالکل ٹھیک کہا انہوں نے, اور میں اس سے 100% اگری ہوں کہ ہم باہر جو نرمی باہر کے لیے ہے نا, وہ نرمی اندر بھی ہونی چاہیے, پھر ہی کچھ ہو سکے گا. اچھا حبیب صاحب, خواجہ آصف صاحب پتہ نہیں کس سوچ میں ہوتے ہیں, کیا وہ سوچتے رہتے ہیں اور کیا پھر ان کے منہ سے نکلتا ہے. آج خواجہ آصف صاحب نے ایک اور بات کی ہے, پہلے بھی خیر وہ کر چکے ہیں یہ بات. انہوں نے کہا ہے جی کہ یہ جو ہائیبرڈ سسٹم ہے نا, اس کا تسلسل بہت ضروری ہے, اس لیے کہ شہباز شریف اور جو فیلڈ مارشل صاحب ہیں وہ دونوں مل کے بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. انٹرنیشنلی ہم نے بڑا زبردست اچیومنٹس حاصل کی ہیں, اور اس تسلسل کی وجہ سے ہمیں آگے معاشی استحکام نظر آئے گا اپنے ملک میں, سرمایہ کاری آئے گی اس کی وجہ سے. اور دوسرا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب بھی پنڈی اور اسلام آباد میں لڑائی ہوتی ہے نا, تو اس کا ملک کو بڑا نقصان ہوتا ہے. ایک تو یہ کہ لڑائی ہونی نہیں چاہیے بالکل بھی, اور دوسری بات یہ ہے کہ ہر آدمی کو اپنے دائرے میں کام کرنا چاہیے, یہ تو اصولی بات ہے. تیسری بات یہ ہے کہ پاکستان افراد کا محتاج نہیں, پاکستان ایک بڑا وجود ہے. پاکستان میں ان سے پہلے بھی لوگ آئیں گے, آتے رہے ہیں, ان کے بعد بھی لوگ آتے رہیں گے. کوئی شخص پاکستان کے لیے ناگزیر نہیں ہے. تو لہٰذا ایک تو یہ بات
یہ تو ان کا سیاسی فائدہ ہے نا. اس کی وجہ ہے کہ فارم 47 بھی اسی وجہ سے مل گیا جی, اسی وجہ سے وزارت بھی مل گئی, اسی وجہ سے کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, جو دل چاہ رہا ہے, جو منہ میں آ رہا ہے بولے چلے جا رہے ہیں. تو لہٰذا ان کی تو وہ جسے وہ لاہوری زبان میں کہتے ہیں فش لگی ہوئی ہے ان کی. ٹھیک ہے, تو انہیں کیا پرواہ ہے. مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کے بارے میں پاکستان بنانے والا جب نہیں رہا اور پھر بھی پاکستان قائم ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ملک افراد کے محتاج نہیں ہوتے, افراد ملکوں کے محتاج ہوتے ہیں. تو لہٰذا ملک کے لیے لوگوں کو ناگزیر قرار دیتے رہنا اس طرح نہیں ہوتا. ایک اعتراف اور کیا خواجہ صاحب نے کہا ہے کہ عمران خان نے ہماری سیاست کو اتنا نقصان پہنچایا ہے جتنا 78 سالوں میں کسی نے نہیں پہنچایا. تو دیکھیے, یہ دنیا میں ہر اس شخص پہ الزام لگا ہے جو کسی دور رس تبدیلی کی بات کرتا ہے. اچھا, بھٹو کے اوپر ایگزیکٹلی یہ الزام لگتا تھا, ذوالفقار علی بھٹو کے اوپر, نوجوان خراب کرتی. نہیں, اچھا, قائد اعظم کے بارے میں کئی تنقیدیں اس طرح کی ہیں جو اس زمانے کی ہیں. وہ یہ ہیں کہ قائد اعظم نے نوجوان مسلمانوں کو پیچھے لگا لی. اچھا مزہ, اور یہی ہوا. یہ ہر شخص پہ الزام لگتا ہے, یہ کوئی نیا الزام نہیں. الزام تو نہیں, اعتراف وہ کریں, لیکن مجھے تو ایسا لگتا ہے, مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے خود اپنی سیاست خراب کی ہے. یہ الزام ہے, اعتراف نہیں ہے. دیکھیے, الزام اس بات کا کہ 78 سال میں کسی نے نہیں پہنچایا. مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں کو خراب کر دیا. بھائی لوگ بات کرنے لگ گئے, شعور آ گیا. قائد اعظم نے کیا کیا تھا, ڈنڈا لے کے پیچھے پڑے تھے. قائد اعظم نے لوگوں کو اسلام اور مسلمان ہونے کا شعور دیا تھا. اس کو عملی سطح پہ اس شعور کو انہوں نے سیاسی کامیابی پہ بدلا تھا. ٹھیک ہے, علامہ اقبال نے کیا کام کیا تھا, ان کی عظمت کیا ہے. یہی نا کہ انہوں نے ایک مسلمانوں کو ان کے ایک اجتماعی حقوق کا احساس دلایا تھا اور ان کی گمگشتہ عظمت کے بارے میں کہا تھا کہ وہ اب بھی حاصل ہو سکتی ہے. یہ کام کیے تھے نا. ذوالفقار علی بھٹو نے کیا کیا تھا, لوگوں کو کہا تھا کہ بھائی یہ ملک تمہارا ہے. اس کے بعد یہ میں آپ کو بتاؤں, ایک دفعہ مجیب الرحمان شامی صاحب فرما رہے تھے کہ کہتے ان کے میرے بچپن کی بات ہے کہ پاک پتن میں ایک الیکشن ہو رہا تھا, کوئی لوکل لیول کا یا شاید کوئی صوبائی, یہ 50s کی بات ہے. تو اس الیکشن میں کہتے میں نے دیکھا کہ وہاں پہ کچھ جو بھی وہاں کے نواب اور چودھری تھے, جو بھی, وہ ڈنڈا ہاتھ میں لیا ہوا ایک آدمی نے, اور وہ لوگوں کو ہانک رہا تھا چلو ووٹ پا کے آؤ. اچھا. کہتے پھر وہی منظر میں نے دیکھا کہ جب ذوالفقار علی بھٹو نے الیکشن لڑا تو ذوالفقار علی بھٹو کی وجہ سے وہاں پر وہی جو چودھری صاحب تھے, وہی جو نواب صاحب تھے, وہ منتیں کرتے پھرے تھے کہ یار جا رہے ہو تو ووٹ مجھے ڈال دینا. یہ شعور تھا, یہ تبدیلی تھی. صحیح بات ہے. یہ اب عمران خان کی باری ہے, انہوں نے ایک نئے لیول پہ یہ بات کی, حقیقی آزادی کا انہوں نے ایک مجدہ سنایا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ بھائی ایسا کریں گے تو اور کیا. تو ان کے اوپر ہمیشہ الزام لگے گا, جو بھی یہ نئی بات کرے گا اس کے اوپر یہ الزام لگے گا اس نے خراب کر دیا. اچھا حبیب صاحب, چلیں ایک اور اچھا کام یہ ہو گیا ہے کہ متنازع وہ جو ٹیلی کام بل تھا اس کا نیا ڈرافٹ جو ہے وہ تیار ہو گیا ہے. اعظم مزید تارڑ صاحب نے یہ بتا دیا کہ جی وہ جو جس پہ اعتراض تھا جس شک پہ کہ نجی پراپرٹی پہ اب کوئی بھی جو ٹاور ہے یا کوئی بھی انسٹالیشن ہے وہ مالک کی اجازت کے بغیر نہیں ہو سکے گی. مجھے ایک بات سمجھ نہیں آئی کہ قومی اسمبلی میں یہ بل چلا گیا, قومی اسمبلی سے پاس بھی ہو گیا. قومی اسمبلی میں کسی نے پڑھا نہیں اس کو, پہلے تو میرے ذہن میں یہ سوال ہے. نہیں پڑھا ہوگا. اچھا, اس کے بعد چلیے نہیں پڑھا ہوگا, وہ فارم 47 جس اسمبلی کی بنیاد بنا ہو تو وہاں پہ توقع بھی آپ نہیں رکھ سکتے, وہاں پہ تو کسی نے کہنا ہی ہے نا. اچھا, اب یہ بل وزارت قانون میں گیا, وہاں پہ لوگ بھی ہوں گے نا, کوئی پڑھے لکھے لوگ جو ڈرافٹس مین ہوں گے وہاں پہ. اس سے پہلے یہ کوئی ٹیلی کام والے, وہ بھی منسٹری میں بھی کوئی لیگل لا ڈپارٹمنٹ ہوگا, یہ ساری چیزیں ہوں گی. اعظم مزید تارڑ صاحب خود ایک وکیل ہیں جی. یہ شق اس میں آئی کیسے؟ مطلب آپ ایسی لینگویج استعمال کریں کہ جس سے مطلب یوں بھی نکلے اور یوں بھی نکلے, تاکہ آپ قانون دکھا کے جس کے گھر پہ چاہے ٹاور ٹھوک دیں. کہنے والے تو کہتے ہیں جان بوجھ کے ڈالی گئی. اچھا, اب یہ جان بوجھ کے ڈالی ہے جس مقصد یہی تھا کہ چلیں اسی طرح جیسے قومی اسمبلی سے منظور ہو گیا سینٹ سے بھی پاس ہو جائے گا. یہ کس نے کیا؟ کیا ٹیلکو کمپنیز جو ٹیلی کام کمپنیز ہیں
ان کی بھی کوئی ایسی لابینگ، ان کی کوئی ایسی لابی موجود ہے جو ان کا کہا ہوا سب کچھ منون قانون کی صورت میں پیش کر دیتی ہے؟ کیا یہ ہے؟ تعین تو ہونا چاہیے اس اچھا، چیز کا. کیا یہ ہے کہ وزارت قانون میں جو لوگ بیٹھے ہیں وہ اتنے نالائق ہیں کہ ان کو قانون کی الف بے بھی نہیں آتی؟ یہ بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. اور قومی اسمبلی سے تو خیر شکوہ ہی کیا. اب آپ ذرا تصور کریں کہ یہ کہ جی وہ شک ہٹا دی، وہ شک آئی کیوں تھی؟ آپ جب دستور کے صریحاً مخالف اب جا رہے ہیں. اب آپ ذرا دیکھیے دستور میں لکھا ہوا ہے کہ سرکار کو اگر کوئی پراپرٹی چاہیے، میری پراپرٹی ہے، تو سرکار سرکار کے پاس یہ رائٹ ہے کہ وہ پراپرٹی لے سکتی ہے، لیکن مجھے میری مرضی سے مجھے راضی کرنا، مجھے مارکیٹ کے مطابق معاوضہ دینا. ٹھیک ہے، یہ تو ہوگی سرکاری ضروریات. جی. اچھا، نجی ضروریات کے لیے کہاں پہ آ گیا بھائی؟ ٹیلکوز تو نجی ضروریات، پرائیویٹ کمپنیز ہیں. پرائیویٹ کمپنیز ہیں. پرائیویٹ کمپنیز کو آپ یہ اختیار کیسے دے رہے ہیں کہ یہ بن جائیں اور یہ ان کو ایک اپنے اتھارٹی بنا دیا اور آپ وہ میرا مکان لے لیں، آپ کا مکان لے لیں؟ حکومت انہیں شیلٹر کیوں دینا چاہتی ہے؟ کیا حکومت کا اس میں کیا فائدہ؟ اس کی وجہ اس میں کیا ہے؟ پاکستان کے اندر مطلب آپ نے جو لینڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹیز بنائی ہوئی ہیں، جو طرح طرح کی اتھارٹیز بنائی ہیں، یہ بیسیکلی کمرشل اینٹیز ہیں. وہ کبھی کوئی اس ادارے کے نام پہ کام کرتی ہے، کوئی اس ادارے کے نام پہ کام کرتی ہے، کوئی اس ادارے کے نام پہ کام کرتی ہے. ٹھیک ہے. یہ جو کمرشل اینٹیز آپ نے اور ان کو اتھارٹی کا درجہ دے دیا، یہ اس کا نتیجہ ہے. جب یہ اس طرح کی حکومت جب بنتی ہے جس کے الیکشن کے اوپر سوالیہ نشان ہو، تو ہمیشہ اس میں کارٹلائزیشن ہوتی ہے. یہ ٹیلی کام ایک کارٹل بن گیا. کیا یہ ہوا کہ اس نے بل ہی اپنی مرضی سے بنوا لی؟ مجھے ایک دفعہ طارق سعید سہگل مجھے کہنے لگے، جو میپل لیف اور گروپ کے سہگل گروپ کے بڑے اہم آدمی تھے، میں بزنس رپورٹنگ کرتا تھا، تو مجھے کہنے لگے یہ پاکستان میں شوگر ملز والے اتنے تگڑے ہیں کہ یہ آئین میں ترمیم کروا سکتے ہیں. تو مجھے اب کیا یہ ٹیلی کام والے بھی اتنے تگڑے ہو گئے ہو سکتا یا وجہ کیا ہے؟ تو اس میں یہ اس کا بھی سراغ لگانا چاہیے. وجہ کوئی ایک نہیں ہوگی، وجوہات بہت ساری ہوں گی، لیکن ان کا سراغ تو لگانا چاہیے نا. تو اس پہ تو معافی مانگنی چاہیے، بجائے اس کے کہ یہ خوشخبری سناتے ہیں، اس پہ معافی مانگتے ہیں کہ جناب ہم سے غلطی ہوئی ہے. ہم معافی مانگتے ہیں کہ ہم سے یہ ایک احمقانہ سی حرکت ہو گئی، اس کو ہم واپس بھی لے رہے ہیں اور ہم معافی بھی مانگتے ہیں. حبیب صاحب کتنے بھولے ہیں آپ. اس ملک میں اتنا کچھ ہو گیا، کسی نے معافی نہیں مانگی. ہمیں اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد.